السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم پڑھ رہے تھے بابن وکان عرشہ علی الماء وهو رب العرش العظیم، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جی، اس باب کے اندر ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ رب العزت کے لیے عرش کا اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ثابت ہے، اس طرح ہی اس آیت کے اندر وکان عرشہ علی الماء، اور یہ اللہ تعالیٰ عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق ہے۔ اس کا حجم، اس کی چوڑائی لمبائی کتنی ہے یہ اللہ کے علم ہے، اس کی ماہیت اور اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ ہاں، اس کے وہ ہیں قوائم ہیں، اس کے تو اس پر کیا لفظ بول پائے ہیں، عرش کے پائے ہیں، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو فاستفیق، مجھے فاقہ ہوگا، یعنی میں بیدار ہوں گا اور یعنی اللہ کے سامنے جاؤں گا، فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ، تو موسیٰ عرش کے پائے کو تھمے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پائے کا اس بات کیا ہے۔ اب یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کس دھات کا ہے، اللہ کے علم میں ہے، نور کا ہے یا کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم ترین مخلوق ہے عرش، اور اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، اس پر نہیں ہے، میں نے اس پر پہلے بات کر دی ہے۔ اب اس کا حجم کتنا ہے، ایک حدیث کے اندر آیا بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان کے مقابلہ کے اندر ایسے ہی ہے، یعنی زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلہ کے اندر اتنے چھوٹے ہیں کہ گویا ایک چٹیے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہو نا لوہے کا، اتنی ان کی نسبت ہے، یعنی زمین و آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلہ کے اندر یہ چھلے کی طرح ہیں، اور اللہ کی جو کرسی ہے یہ اس کی بھی یہی نسبت ہے، یعنی کرسی کی بھی یہی نسبت ہے اللہ کے عرش کے سامنے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کی عظمت کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، کتنی عظمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اب اس کی عظمت کو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، آگے کون تھا؟ قال ابو العالیہ، ابو العالیہ یہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے فقیہ ہیں، یہ بیان کرتے ہیں استوا الی السماء یعنی ارتفاع، یہ معنی اس کا کرتے ہیں ارتفاع، اور یہ استوا الی السماء یہ آیت، اس کی مکمل جو آیت ہے یہ سورت بقرہ کی 29 نمبر آیت ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، یہ سورت بقرہ کے اندر ہے، اور سورت فصلت کے اندر ہے ثم استوى الی السماء وہی دخان، سورت فصلت آیت نمبر 11 کے اندر۔ تو ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ارتفع الی السماء، یعنی استوا کا معنی ارتفاع انہوں نے کیا ہے، اور یہ جو اثر ہے یہاں تو معلق ذکر کیا ہے، تغلیق التعلیق کے اندر حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مسند ذکر کیا ہے، جلد 5 صفحہ 345 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی سند وہاں صحیح ہے انشاءاللہ۔ اگلا قول ہے، آگے ہے فسواہن ای خلقہن، سواہن کا معنی کیا ہے؟ خلقہن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، خلق سواہن کا مطلب ان کو پیدا کیا، تو یہ ایک اس کا قریبی معنی ہے، سواہن کا قریبی معنی خلقہن، ورنہ خلقہن سے ایک اوپر والا درجہ ہے نا، کہ تخلیق کرنے کے بعد اس کو بہتر بنانا، یہ مراد ہے سواہن۔ اس طرح قرآن پاک میں ہے الذی خلق فسوا، اللہ نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد اس کو برابر یعنی اس کو مناسب مقدار میں بنایا، تو گویا سواہن کے اندر
خلق کا مادہ، خلق کا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن اس سے کچھ اوپر ہوتا ہے، یعنی اس کی تذہیب و ترتیب بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ آگے ہے وقال مجاہد استوا ای اعلیٰ علی العرش، تو یہ مجاہد والی تفسیر بھی تخلیق و تعلیق کے اندر بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اعلیٰ علی العرش کے عرش پر اللہ تعالیٰ بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکتے ہیں۔ استوا کا معنی کیا ہے، اس کے بارے میں یعنی استوا، لفظ استوا کے استعمال تین چار آئے ہیں، لغت چار استعمالات اس کے لغت کے اعتبار سے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، چار استعمال، اب اس کو بڑا غور سے سننے والی بات ہے۔ یہاں کیا معنی ہے اور اس کی استوا کے معنی کیا کیا ہوتے ہیں، یہ ذرا غور کیجیے گا اس پر۔ اس کا پہلا استعمال یعنی استوا جب اکیلا استعمال ہو، مطلق استعمال ہو، یعنی بغیر کسی صلہ کے استعمال ہو، تو اس کا معنی ہوتا ہے، اصل معنی اس کا کیا ہوتا ہے، مکمل ہونا۔ استوا مکمل ہونا یا کمال کو پہنچنا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ولما بالغ اشدہ واستوى، کہ جب وہ اپنی کہہ لیں کہ جوانی کو پہنچا، واستوى اور مکمل ہو گیا، یعنی اس کے اندر یہ غالباً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ قصص آیت نمبر 14، ولما بالغ اشدہ واستوى یعنی وہ مکمل عمر کو پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کہا جاتا ہے لغت کے اندر کہ استوى الطعام، کھانا مکمل پک گیا، استوى الطعام کھانا برابر ہو گیا، نہیں مراد اس کا یا کھانا بلند ہو گیا، یہ نہیں بلکہ کاملا نضجہ کہ اس کا جو پکنا ہے یہ مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال ایک ہے اس کا استعمال مطلق، کہ لفظ استوا جب آئے تو اس کا معنی مکمل ہونا ہوتا ہے، جس کی میں نے دلیل پیش کر دی۔ دوسرا اس کا استعمال ہوتا ہے کہ الا کے صلہ کے ساتھ، استوا کے ساتھ الا کا صلہ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اصلاً جو ہوتا ہے وہ ہے قصد کرنا، توجہ کرنا، ارادہ کرنا۔ ٹھیک ہے، جب الا کی طرف متعدی ہو، استوا الا کی طرف متعدی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا معنی قصد کرنا، توجہ کرنا، ارادہ کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرمائے ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اللہ نے قصد کیا، یعنی مکمل ارادہ کرنا، یعنی کہتے ہیں مکمل ارادہ، قصد تام کرنا، ٹھیک ہے، قصد تام، اللہ نے مکمل ارادہ کیا الی السماء، آسمانوں کی طرف، یعنی اللہ کے ارادے کے جو اختتام ہوا ہے وہ آسمانوں کی طرف، قصد کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قصد کیا کسی طرف پوری توجہ کرنا یا کسی طرف پوری طرح ارادہ کر لینا، تو یہ استوا جب متعدی ہوگا الا کے ساتھ، یہ اس کا استعمال ہے۔ تیسرا استعمال ہے جب استوا کے ساتھ اعلیٰ کا صلہ آئے، یہ اعلیٰ کے ساتھ متعدی ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح ثم استوى علی السماء، علی العرش۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، علو اس کا معنی ہوتا ہے، علو و استقرار، بلند ہونا اور بلند ہونے کے بعد قرار پکڑنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اب یہ جو استوا علی العرش آیا ہے نا، تو اس سے مراد کیا ہے، اللہ بلند ہوا۔ ٹھیک ہے، چوتھا اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جب استوا واؤ کے ساتھ مل کر آئے، واؤ کے ساتھ مل کر آنے کا مطلب کیا ہے کہ دو لفظ، دو چیزوں کے درمیان واؤ عاطفہ داخل ہو، جس طرح مثال پہلے دیتا ہوں، تو اس کی مثال یہ ہے جیسے استوى الماء والخشبة، یعنی واؤ جس کو کہتے ہیں نا واؤ مفعول معہ کے ساتھ آئے، استوى الماء والخشبة، تو واؤ بمعنی مع ہوتا ہے، استوى الماء والخشبة، تو اس کا معنی جب اس طرح آئے نا تو پھر یہ ہوتا ہے برابر ہونے کے معنی میں، تساوی، یعنی کسی چیز کا برابر ہو جانا، استوى الماء والخشبة کہ پانی لکڑی کے ساتھ برابر ہو گیا، ای تساویا یعنی دونوں چیزیں برابر ہو گئی، پانی بھی برابر ہو گیا، لکڑی بھی برابر ہو۔ تو جب واؤ کے استعمال کے ساتھ آئے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے، واؤ کے
ملنے کے ساتھ ہے تو پھر معنی اس کا برابر ہونا ہوتا ہے یہ، اور ہمارا جو یہاں مقصود ہے وہ ہے استوا کا معنی جو اعلیٰ کے صلہ کے ساتھ آئے تو پھر وہ ہوتا ہے بلند ہونا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے جب آیا ہے نا ثم استوى علی العرش، وہاں بالاتفاق تمام کے تمام مفسرین کا، تمام کے تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ ثم استوى علی العرش، سورۃ سجدہ آیت نمبر 4 کے اندر جہاں استوا آیا ہے تو وہاں مراد اعلیٰ علی العرش، عرش پر بلند ہوا، طرح مجاہد وغیرہ کی یہ تفسیر آئی ہے۔ تو یہ ہے اس کے بارے میں کچھ۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے استوا، مستوی ہونا، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علو، صفت علو اور صفت استوا، معنی تو ان کا قریب قریب ہے لیکن تھوڑا سا فرق اس کے اندر یہ ہے کہ علو جو ہے، استوا اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی فعلی صفت ہے، یعنی استوا اللہ کی صفت فعلی ہے، اللہ مستوی ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، عرش پر بلند ہوا۔ اب یہ جو استوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، لیکن جو علو ہے، علو یہ اللہ رب العزت کی صفت جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ذاتی ہے اور صفاتی بھی ہے، ذاتی بھی ہے صفاتی، اس پر میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ صفت ذاتی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بلندی پر ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے۔ صفات کے اعتبار سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بلند ہیں، یعنی مخلوق سے بلند ہیں، کوئی مخلوق کسی صفت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، ٹھیک ہے۔ اور استوا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فعلی طور پر جو ہے نا مستوی ہے، بلند ہے عرش کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فرق ہے، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ باقی عرش اور استوا اور جو علو ہے یہ ایک ہی ہے، یعنی اس کا مدعا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، یعنی ساری کائنات سے بلند۔ اب یہ سمجھیں کہ کیا استوا کا معنی استولا بھی آیا ہے یا نہیں آیا، یعنی ثم استوى علی العرش، کیا ثم استولا علی العرش آیا ہے؟ اس طرح کے بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلبہ پا گیا عرش پر، حقیقتاً کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بلند نہیں ہے، بلکہ مراد مانوی طور پر بلند ہونا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ ایک ظالم تو یہ تک کہہ رہا تھا کہ جس طرح کہتے ہیں نا میرے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے آرڈر آیا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا اللہ عرش پر ہے تو مراد ہے اوپر سے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، مراد ہے کہ مانوی طور پر اوپر ہونا، یعنی طاقت اور غلبہ کے اعتبار سے، جب ہم کہتے ہیں بھی یہ کانفرنس رکوا دو کیونکہ اوپر سے آرڈر آیا ہے، تو اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقتاً بلند ہے عرش پر، اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر بلند ہے، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہے استولا یعنی استوا بمانا استولا کرتے ہیں، تو یہ بالکل باطل ہے، نہ لغت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی شرعی طور پر کوئی دلیل موجود ہے کہ استوا کا معنی استولا ہے، استوا علی العرش کا معنی استولا علی العرش ہے، یہ بالکل باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھ دیا ہے، بہرحال ہم اسی پر اکتفا کریں گے بہرحال۔ جی آگے ہے جی، یہ الوف کے بارے میں یا استوا کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔ جی وقال ابن عباس،
ابن عباس فرماتے ہیں المجید، اب یہ سورت بروج کی آیات کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، هو الغفور الودود ذو العرش المجید، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ان آیات کی طرف اشارہ ہے، هو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ میں ذرا یہ آیت نکال کے نا آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہے، یعنی جس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی دقت فہمی جو ہے یہ ہمیں یہاں سے نظر آتی ہے، اتنا دقیق انہوں نے استدلال کیا ہے۔ جی، آیت نمبر 14 دیکھیں، وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ اب العرش المجید، یہ المجید، ذرا یہ دیکھیے گا، وقال ابن عباس المجید، المجید سے مراد کہتے ہیں الکریم۔ اب اس کی تفسیر کیا کی ہے المجید کی؟ الکریم سے، اگرچہ یہ قول ثابت نہیں ہے، یعنی امام بخاری امام سیدنا عبداللہ بن عباس سے یہ ثابت نہیں ہے، تو یہاں تو معلق ہے اور اس کی جو موصول جہاں ہے یہ وہ ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری ایک بڑا فائدہ دینا چاہ رہے ہیں کہ المجید دیکھیں، اور اس سے پہلے آپ قرآن کی آیت پڑھیں، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ المجید جو ہے نا، اب یہاں یہ مرفوع ہے، اور یہ صفت کس کی بن رہی ہے؟ ذو کی، یعنی اللہ رب العزت، اللہ غفور ہے، ودود ہے، اور وہ عرش والا ہے، المجید، اور وہ کیا ہے؟ مجد، یعنی عزت والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو آئی ہے یہ مرفوع ہے، اس کی دوسری ایک قرات ہے المجیدی، یعنی یہ عرش کی صفت بن رہی ہے، ذو العرش المجید، یعنی عزت والے عرش کی، عرش والا، عزت والے عرش والا، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری ایک فائدہ دینا چاہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا یہ آواز، آپ کی آواز مجھے کٹ رہی ہے، نہیں دوبارہ آ بھی، رہا کیا ہے انہوں نے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، جی شاہ خدا، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ ابھی آ رہی ہے۔ میں پوچھی تھی کہ یہ ذو العرش المجید جو ہے یہ موصوف صفت ہونا چاہیے، تو یہ مجیدو کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ذو العرش جو ہے نا، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف بن گیا، اور آگے المجید صفت ہوگی، تو یہ المجید صفت جی ذو کی ہے، ذو العرش عرش والا مضاف، اور العرش مضاف الیہ، اچھا مضاف اچھا، مضاف ٹھیک الیہ مل ٹھیک کر موصوف ہو گیا، اور ٹھیک ٹھیک المجید ٹھیک، صفت ہوگی، سمجھ آ گیا۔ اگر اس کو المجیدو پڑھیں۔ اگر دوسری قرات دیکھی جائے جس میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، المجیدی ہے، اس میں ہم کہیں گے ٹھیک کہ ذو ٹھیک، مضاف ہے، العرشی اچھا، یہاں امام بخاری ایک فائدہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ذو العرش المجید، اس کو المجید چاہے اس کو مرفوع قرات سے پڑھا جائے یا اس کو، اب ایک تو ہے نا کہ ذو العرش المجید میں عرش کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا ایک حصہ ذکر کر دیا امام بخاری نے، المجید یعنی العرش المجید، ذو العرش المجید، تو ایک تو یہاں اس بات ہو رہا ہے، اس لیے امام بخاری اس آیت کے لفظ کو لے کر آئے ہیں یہاں، کہ المجید کا معنی کیا ہے؟ المجید کا معنی الکریم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر اللہ رب العزت کی صفت بنائے، یعنی ذو العرش المجید، اس کو اللہ کی صفت بنائے، یعنی اللہ رب العزت مراد ہو، عرش والا مراد ہو، یا کہ عرش کی اگے المجید صفت بنائے، تو اس طرف ایک دقیق اشارہ ہے۔ اچھا، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس کو المجید دو پڑھے ہیں تو پھر تو یہ عرش والے کی صفت ہو جائے گی، تو مراد ہوگا الکریم، یعنی کرم والا،
عطا کرنے والا، اس کو کہتے ہیں نا ذل عطا، عطا کرنے والا، الکریم وہاں مانا سخاوت کرنے والا اور کرم کرنے والا ہوگا۔ اور اگر اس کو المجیدی بنائے یعنی عرش کی صفت بنائے تو وہاں پھر محض الکریم کا مطلب ہوگا پیارا، عزت والا، جس طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے نا کہ اچھا یہاں یہ سمجھے ابن حجر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو کہتے ہیں کہ ذل عرش المجید پڑھیں تو پھر تو یہ اللہ رب العزت کی صفت ہوگی، یہ تو واضح ہے۔ کہتے ہیں اگر اس کو ذل عرش المجید بھی پڑھیں تو کہتے ہیں تب بھی یہ صفت اللہ ہی کی ہوگی، صرف اعراب اس کو کہتے ہیں مجاورت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ مکسور آیا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ قاعدہ ہے کہ بسا اوقات اعراب مجاورت کی وجہ سے، قرب ہونے کی وجہ سے، یعنی جو قریب تھا العرش وہ مجرور تھا تو ساتھ والے کو بھی مجرور آ گیا، اور جبکہ صفت وہ عرش ذل کی ہی تھی، ذل عرش کی ہی تھی، لیکن وہ مجاورت کی وجہ سے اس کو اعراب آ گیا۔ لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس تکلف کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الکریم کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ایک تو ہے عطا کرنے والا جس کو ہم سخی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کا معنی عزت والا یا احترام والا یا پیارا یا حبیب، کہتے ہیں یہ معنی بھی تو الکریم کا ہوتا ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دونوں قراتیں ہی صحیح ہیں۔ تو اس کی کہتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر آیا ہے نا سورت المؤمنون 116 نمبر آیت، المؤمنون 116 نمبر آیت میں کیا آیا ہے؟ لا الہ الا ہوا رب العرش الکریمی، العرش الکریمی، اب یہاں عرش ہی کی صفت آئی ہے الکریمی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آ، اس کو اگر دونوں قراتوں کے اندر بھی پڑھا جائے تو تب بھی اللہ کے لیے بھی الکریم آئے گا، المجید صفت ہو سکتی ہے، اور عرش کے لیے بھی مجید صفت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا معنی جب کریم کرنا ہے تو معنی کا جو معنی جو ہوگا وہ الگ الگ ہوگا، اللہ کے لیے جب ہوگا الکریم، اللہ کے لیے پیارا حبیب تو سارا کچھ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سخی اور کرم کرنے والا یہ بھی ہوگا، لیکن عرش چونکہ کرم نہیں کرتا، عرش عطا نہیں کرتا، اس لیے عرش کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جائے گا۔ جی، اس کی سمجھ آ گئی جی سب کو؟ لیکن لیکن شیخ محترم آپ نے کہا کہ الکریم کا مطلب جو ہے وہ پیارا بھی ہے، تو کیا ہم اس اینگل سے نہیں عرش کو کہہ سکتے ہیں؟ اس کا یہ معنی بھی تو عرش کے لیے نکال یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم، عرش کی بھی صفت بنائی جا جی سکتی ہے اور اللہ کی بھی صفت بنائی جا سکتی ہے، اگر اس کو مقصور صحیح۔ پڑھا جائے گا یعنی مقصور والی جو قرات ہے تو پھر عرش کی صفت بنائی جائے گی اور بمانہ پیارا حبیب، اور اگر اس کو مرفوع پڑھا جائے گا یعنی مرفوع والی جو قرات جو ہماری قرات ہے اصلا جو رائج ہے، اس میں اس عطا کو کرنے والا۔ ذل عرش کا جو ہے نا صفت بنائی جائے گی، اور اس کا معنی ہوگا عطا کرنے والا، ذل عطا، جی بات ٹھیک واضح ٹھیک، جی؟ جزاک اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر صفت اللہ تعالیٰ کا نام ہو جائے گا، المجید جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نام ہے باقاعدہ، المجید یعنی مجد والا، بزرگی والا، عطا کرنے والا۔ آگے ہے الودود، وہو الغفور الودود، الودود اس کا معنی کیا کیا؟ الحبیب، پیچھے ہے نا یہ، یعنی کہہ لیں آپ پہلے امام بخاری نے 14 نمبر آیت کا بتایا، پھر جو ہے 12 نمبر آیت کی طرف اشارہ کر دیا، 13 نمبر آیت کی طرف، وہو الغفور الودود، تو ودود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے یہاں معنی کیا ہے، اس کا معنی الحبیب، اس کا معنی الحبیب ہے، پیارا، تو یہ جو حبیب ہے، حبیب پیارا ہے، اب یہ حبیب فائل کے معنی میں ہے یا یہ مفعول کے معنی میں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ حبیب حبیب جو ہے یہ محبوب کے معنی میں ہے یا یہ کہہ لیں آپ فائل ہے، حاب کے معنی میں ہے؟ اس کے اندر ہے کہ حاب محبت کرنے والا، الودود اگر اس کو بنائے حاب محبت کرنے والا،
تو یہ الودود کا معنی اگر ہے کہ محبوب، تو یہ جس سے محبت کی جاتی ہے، تو زیادہ قریب تو یہ ہے کہ حبیب یعنی یہ فعیل بمعنی فاعل ہے، آپ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، تو کیونکہ الودود آیا ہے، الودود کا معنی ہے محبت کرنے والا، تو اگرچہ یہ قریبی قریبی معنی ہے، لیکن حقیقی معنی اس کا یہ نہیں ہے، الودود کا جو ہے نا معنی حقیقی حبیب نہیں ہے، کیونکہ جو ہوتا ہے نا حاب محبت کرنے والا، محبت سے ایک زائد ہوتا ہے رشتہ، یعنی خالص محبت اور اخیر محبت جو کرنے والا ہے تو اس کو کہتے ہیں ودود، ٹھیک ہے، فعول بمانا واد یعنی فاعل، تو اللہ تعالیٰ نے وہو الغفور الودود، یعنی اللہ تعالیٰ غفور غافر کی معنی میں کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے اور ساتھ خوب محبت کرنے والا ہے، یعنی بخشنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پیار اور محبت اور محبت میں بھی ایک خالص محبت جو ہے ہوتی ہے نا، وہ اس کو ودود کہتے ہیں، ود کہتے ہیں خالص محبت کو، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی لالچ نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی بدل نہ ہو، بدلہ نہ ہو، تو جبکہ جو حب ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، اس کے اندر بدلہ بھی ہو سکتا ہے، بدلہ نہیں بھی ہو سکتا، گویا محبت جو ہے یہ عام ہے، اور جو ود ہے یہ خاص ہے، خاص محبت، اور محبت کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں ود، تو اس کو ذرا سمجھنا چاہیے، تو بہو الغفور الودود، الودود کا معنی الحبیب، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا سنی ہے کہ وہ قریب آیات کی جو ہے نا وہ تفسیر کر دیتے ہیں، یقال کہتے کہا جاتا ہے کہ حمید مجید، حمید مجید، اچھا حمید مجید ادھر ہی ہے میرا خیال، اسی انہی آیات کے آخر میں ہے نا، نہیں ادھر نہیں ہے، اب امام بخاری رحمہ اللہ یہ یہاں ثابت کریں، یقال کہا جاتا ہے حمید مجید، اب یہ بھی فعیل کا وزن ہے، اب یہ دونوں فاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، اب دیکھیں حمید کہتے کانہ فعیل من ماجد، اب یہ جو مجید ہے نا، یہ پہلے اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب، شاید آپ نے یہ پہلے اصطلاح سنی ہے جی کبھی، لف نشر مرتب اور لف نشر غیر مرتب، جی کبھی سنی ہے یہ اصطلاح؟ نہیں شیخ مطلب میں نے مجھے یاد نہیں. جی آپ نے بھی نہیں سنی جی؟ نہیں شاید. اچھا اس کو آج یہ سمجھ جائیں، اور لف نشر مرتب اور غیر مرتب بھی ایک چیز سمجھ جائیں، لف کا مطلب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ لپیٹا ہوا، یعنی مجمل، نشر کا مطلب ہوتا ہے پھیلا ہوا، ٹھیک ہے، لف نشر یعنی ایک چیز کو پہلے مختصر ذکر کیا جائے، بعد میں اس کو اس کی تفصیل ذکر کر دی جائے، لف مجمل ذکر کیا دیا جائے، لپیٹ کر ذکر کیا جائے، اور نشر اس کو بعد میں پھر پھیلا کر ذکر کر دیا جائے، اب پھر اس پہلے اس کو مجمل ذکر کیا جائے، بعد میں تفصیل کے ذکر کیا جائے، اب یہ کبھی دیکھیں اب یہاں حمید اور مجید، اب یہ دونوں لفظوں کو یہاں ذکر کیا ہے نا اکٹھا، اب آگے اس کی تفسیر ذکر کرنی ہے دونوں کی، اب کبھی پھر جب تفسیر ذکر کی جاتی ہے نا، تو اگر تو ترتیب کے ساتھ تفصیل ذکر کی جائے، یعنی جس طرح پہلے اجمال کے اندر اس کی جو ترتیب تھی، تفصیل کے اندر بھی وہی ترتیب رکھی جائے، تو پھر اس کو کہیں گے لف نشر مرتب، اور اگر غیر ترتیب کے ساتھ، یعنی جس طرح مختصر جب ذکر کیا تھا، جب اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا، جو ترتیب اجمال کے ساتھ تھی اس تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیل جو ہے ترتیب الٹ دی جائے، تو پھر اس کو غیر مرتب کہتے ہیں، اب دیکھیں اب حمید مجید، اب حمید اور مجید اس کے معنی آگے کرنے لگے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں، تو پھر انہوں نے ترتیب کو الٹا دیا ہے امام بخاری نے، تو کانہ فعیل بن ماجد، اب یہ دیکھیں نا، اب جو پہلے ہونا چاہیے تھا وہ حمید کا ہونا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری نے پہلے مجید کا ذکر کر دیا، تو یہ ہے غیر مرتب، لف نشر غیر مرتب، یہ ہے یہ ہے لف، اس کو کہتے ہیں لف، ایسے لف ہوتا ہے یعنی جو لپیٹا ہوا، اب آگے یہ نشر ہے، یہ سارا یہاں تک یہ کیا ہے، نشر ہے سارا، نشر، لیکن یہ نشر غیر مرتب ہے،
غیر مرتب. کیسے غیر مرتب ہے؟ کہ ادھر پہلے حمید کا ذکر کیا گیا تھا پہلے نمبر پہ، اور لیکن جب اور دوسرے نمبر پہ کیا گیا تھا مجید کا، لیکن جب نشر کرتے ہوئے پہلے ماجد کا آ گیا یعنی مجید کا آ گیا، اور پھر حمید کا آ گیا، تو یہ غیر مرتب ہے. اگر یہ آتا نا کانہ محمود من حمید، یعنی پہلے حمید کا آتا پھر مجید کا آتا، تو پھر اس کو کہنا تھا ہم نے مرتب ہے، ورنہ یہ غیر مرتب ہوتا ہے. میرا خیال سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، آسان ہی ہے. سمجھ آ گئی جی؟ جی. چلیے ہمارا تو ادھر ہی ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. یقال حمید مجید، مجید اور مجید کا معنی آپ بیان کر رہے ہیں. کانہ فعیل من ماجد، گویا کہتے ہیں یہ جو مجید ہے نا یہ فعیل کا وزن ہے من ماجد، ماجد یعنی فاعل کے معنی میں. مجد سے معنی کیا بنتا ہے؟ ماجد. تو یہ مجید فعیل کا وزن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ فعیل فل کے معنی میں بھی آتا ہے اور فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، فعیل کا وزن. تو یہاں کہتے ہیں جو فعیل ہے یہ ماجد کے معنی میں ہے، یعنی بزرگی والا، مجید بزرگی والا. تو آگے محمود من حمید، یہ محمود حمید سے ہے، یعنی حمید بمعنی محمود ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مفعول کے معنی میں. سمجھ آ گئی جی بات؟ جی ٹھیک ہے، بارک اللہ. تو جلدی سے ہم پڑھ لیتے ہیں کچھ. حدثنا ابدان عن ابی، اب یہاں ہمارے پاس مکمل ہوئی ہے عرش. اللہ تعالیٰ کا کے لیے عرش ثابت ہے، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ و شانہ و قدرتہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بلند بھی ہے اور مستوی بھی ہے، عرش پر مستوی ہے، ہر چیز پر بلند ہے. حدثنا ابدان عن ابي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن مهرز عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم. فرماتے ہیں کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ انی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اذ جاءه قوم، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی، من بنی تمیم، بنو تمیم کی. بنو تمیم میں قبیلہ ہے، تو وہاں سے اس سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آئے. فقال، تو آپ نے فرمایا اقبل اقبل البشرا، آپ نے فرمایا خوشخبری قبول کر لو، نہیں آپ نے خوشخبری دی ان کو بھی، تم خوشخبری کو قبول کر لو. یا بنی تمیم، اے بنو تمیم. قالو، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی بشرتنا، آپ نے ہمیں خوشخبری سنا دی ہے، فآتنا، اب لہذا ہمیں کچھ دے بھی. یعنی آپ نے خوشخبری سنا دی، ہم نے خوشخبری آپ کی لے لی، اب آپ ہمیں کچھ مال بھی دیں. تو انہوں نے، ان لوگوں نے یعنی دنیا کے مال کی طرف توجہ زیادہ کی، آپ کی خوشخبری پر اکتفا نہ کیا. تو گویا جب انہوں نے مال کی طمع کر دی تو انہوں نے اس خوشخبری کو کافی نہ سمجھا. اب ایسا نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارا قبیلہ ہی برا تھا، ایسا نہیں ہے، اچھے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا بیسٹ، یعنی کچھ چیزیں، کوئی غلبہ ہوتا ہے ایک چیز کا کہ ایک یا کچھ لوگوں کے اندر اس وقت مال کا غلبہ آ گیا. یہ جو بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے انہوں نے مال کا تمع لے کر آئے، مال کا مطالبہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی مال کی نیت لے کر آئے. اب آگے جب ان کا موازنہ اہل یمن کے ساتھ ہوگا نا پھر آپ کو بات بالکل سمجھ آ جائے گی. آپ نے فرمایا اقبال بشرا، خوشخبری قبول کرو، یا بنی تمیم، اے بنو تمیم. قالو، انہوں نے کہا بشرتنا، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی، فآتینا، اب ہمیں کچھ دیں بھی، مال بھی دیں. تو اتنے میں فدخل الناس من اہل یمن، پھر یمن کے کچھ لوگ آئے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ یمن کے یمنیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوشخبریاں سنائی ہیں کہ الایمان یمان، کہ ایمان تو ہے یہ یمنیوں کا ہے، یہ آپ نے خوشخبریاں سنائی. تو ان اہل یمن کے کچھ لوگ آئے، داخل ہوئے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل البشرا یا اہل الیمن،
اے اہل یمن خوشخبری قبول کر لو، اذ لم یقبلها بنو تمیم، کیونکہ بنو تمیم نے تو یہ خوشخبری قبول نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے چونکہ انکار تو نہیں کیا تھا واضح طور پر، لیکن انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے خوشخبری سنا دی لیکن ہمیں مال بھی دیں، تو گویا انہوں نے مال کا طمع رکھ کے، مال کا لالچ رکھ کے، گویا انہوں نے خوشخبری کو قبول ہی نہیں کیا۔ اگر قبول کیا ہوتا تو وہ اسی پر اکتفا کر لیتے۔ تو کہتے آپ نے فرمایا کہ بنو تمیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی، تم قبول قبول کر لو اہل یمن۔ قالوا انہوں نے کہا قبلنا، اللہ کے رسول ہم خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ اب آگے پھر آگے اپنا وجہ بتائیے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کا مال نہیں چاہیے، جی نا کا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس مقصد کے لیے، لنتفقہ فی الدین، تاکہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کا علم، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں اتنی دور کا سفر کر کے۔ وَلِنَسْأَلَكَ، اور اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم آپ سے سوال کریں، ان اول ھذا الامر، اس کائنات کے آغاز کے بارے میں، یعنی اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، ان اول ھذا الامر ما کانا، کہ اس کائنات کے آغاز میں کیا تھا، ما کانا کیا تھا، ہم اس بارے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک تو دین کی سمجھ بوجھ، کچھ مسائل سیکھیں گے، کوئی عقیدہ سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک سوال یہ بھی ہمارا ہے کہ یہ اس کا کائنات کا آغاز جب تھا تو کیا تھا اس وقت، تو آپ نے اس کا جواب دیا۔ کال، آپ دین کے بارے میں تو آپ نے سکھایا ہوگا لیکن عمران بن حسین نے اس کا ذکر نہیں کیا یہاں۔ کان اللہ، آپ نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، یعنی آغاز یہ ہے، آغاز ازل سے اللہ رب العزت کی ذات تھی، یہ نہیں کہ اللہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا ہے، ایسا نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی تھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر۔ ثم خلق السماوات والارض، پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ دی ہر چیز، یعنی جو بھی قیامت تک ہونے والی تھی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والی ہر چیز کو اللہ نے لوح محفوظ میں ذکر کر دیا، لکھ دیا۔ ثم اتانی رجل، پھر میرے پاس ایک شخص آیا یعنی یہ عمران بن حسین کہتے ہیں نا کہ یہ میں حدیث سن رہا تھا نبی صلی اللہ، اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی ہے، ہمارا جو محل شاہد ہے نا مکان عرشہ علی الماء، یہ ہے اللہ کے عرش کے بارے میں کہ اللہ کا عرش تھا اس وقت سے تھا، اس وقت سے تھا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کب پیدا کیا اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی گئی، اللہ کا عرش پہلی مخلوق ہے یا اللہ کا جو قلم ہے وہ پہلی مخلوق ہے، اس بارے میں اختلاف مشہور ہے۔ بہرحال اللہ کا عرش زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے تھا، یہ ہم نے یہاں ثابت کرنا ہے۔ اب یہ بات مکمل ہوئی، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ یہاں پہ حدیث مکمل کہتے ہیں اسی دوران جہاں میں بیٹھا ہی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ثم اتانی رجل، پھر میرے پاس ایک شخص آیا، فقال، اور اس نے کہا کہ یا عمران، عمران ادرک ناقتک، ناقتک، اپنے اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی کو پکڑ لے، فقط ذہبت، وہ بھاگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ثم اتانی رجل، پھر میرے پاس ایک بندہ آیا، فقال، کہنے لگا یا عمران، عمران ادرک ناقتک، اپنے سواری کو پکڑ لے، اپنی اونٹنی کو پکڑ لو، فقط ذہبت، وہ بھاگ گئی ہے۔ کہتے فن تلک تو اطلبها، کہتے پھر میں وہاں سے نکلا اور اس کو تلاش کرنے لگا، تلاش کرنے کے لیے میں نکل پڑا۔ ایک منٹ۔
جی کہتے ہیں کہ فن تلق تو اطلبها، میں نکلا اونٹنی کی تلاش میں، فَإِذَا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَا، کہتے ہیں دیکھا اچانک کہ سراب اس کے درمیان حائل ہے۔ اب سراب کسے کہتے ہیں؟ سراب ہوتا ہے کہ ویسے تو ہوتا ہے سراب کہ کوئی چیز دور وہ نظر آتی ہو لیکن قریب نہ ہو، وہاں تک بندہ پہنچ نہ سکتا ہو، نظر آ رہی ہے بس، ٹھیک ہے، یعنی سراب حائل تھی، کسی چیز کا نظر آنا دور سے لیکن اس تک پہنچ نہ پانا، تو درمیان میں وہ حائل تھی، یعنی بہت دور تھی، مجھے نظر آ رہی تھی لیکن میں وہاں تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ کہتے وَأَيْمُ اللَّهِ، کہتے اللہ کی قسم، لَوَدِدتُّ، میں نے یہ خواہش کی کہ انہا قد ذہبت، کہ وہ اونٹنی چلی جاتی، ولم اقم، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھتا، یعنی اب چونکہ ان کو نظر آئی، اب تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، اب تو وہ کہتے ہیں میں پکڑ کے ہی لاؤں گا، اب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے مجھے جو ہے نا وہ اٹھنا پڑا، کاش کہ وہ نکل جاتی ویسے ہی میرے ہاتھ سے، مجھے اٹھنا ہی نہ پڑتا، تو تاکہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو ہے نا وہ نہ چوکتی۔ تو ہمارا جو محل شاہد ہے وہ کیا ہے؟ مکان عرشہ علی الماء۔ کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو کریں، ورنہ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں جی۔ ٹھیک، مطلب یہ بتائیے کہ یہ جو عرش کی تخلیق ہوئی ہے، تو یہ عرش کا مقصد کیا تھا بنانے کا؟ مطلب آپ نے اللہ فرمایا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں، عرش پر مستوی ہے، تو عرش کا کیا پرپس تھا بنانے کا؟ مطلب اللہ کہ بہتر یہ تھوڑا جانتے سا ہیں۔ کلیئر اللہ کریں۔ نے اللہ نے ہمیں اس کی خبر نہیں دی جی، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے عرش بنایا ہے جس طرح اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اس کے مقاصد ہیں، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد پر مطلع نہیں کیا، واللہ عالم۔ ٹھیک۔ جی آگے ہے جی، حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام قال حدثنا ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایاں ہاتھ یہ بھرا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور اس میں کوئی کمی یا کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ خزانوں سے۔ لا یغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، کہ دن رات خرچ کرنا اس کا بے بہا خرچ کرنا اس کے اندر کمی نہیں لاتا۔ ارائی تم، یہ پڑھی بھی لی ہم نے حدیث کا، ارائی تم بھلا بتاؤ کہ ما انفقا منذ خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے کتنا خرچ کیا ہوگا زمین و آسمان کی تخلیق سے، فإنه لم ينقص ما فی یمینی ہی، تو کہتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو ہے، اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئی، وارشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، وبیدہ الاخری، اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے ہاتھ کے اندر الفیض، یا تو فیض ہے، یعنی فیض کا مطلب بھی عطا کرنا، اور فیض نچھاور کرنا اور سخاوت کرنا یہ ہے، اول قبض، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اول قبض، یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قبض ہے، یعنی پکڑ ہے، یرفع و یخفض، جسے اللہ تعالیٰ اونچا کرتا ہے یا آ، نیچا کرتا ہے، یعنی دنیا کے حالات کو اللہ تعالیٰ کبھی اونچا کر دیتا ہے کبھی نیچا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس طرح کل والی حدیث کے اندر ہے المیزان بیدہ المیزان، اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، یخفض و یرفع، اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا تھا اور نیچا کرتا تھا۔ بہرحال ہمارا جو شاہد ہے وہ ہے کہ عرشہ علی الماء، تو عرش پانی پر ہے۔ اور یہ جو عرش پانی پر ہے نا، اس سے مراد ہے کہ ابھی بھی آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک پانی ہے، پانی کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کتنا اوپر ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جب پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، یہ دوسرا پانی تھا، یہ وہ والا پانی نہیں جس پانی پر اب ہے، پانی کے اوپر جو اللہ کا عرش ہے وہ اور پانی تھا، اور یہ جو پہلے والا پانی تھا، پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ
आ, आसमानों पर बुलंद हुआ और अर्श पर बुलंद हुआ और आसमानों से ऊपर चला गया। तो ये वो वाला पानी नहीं है भाई, इसको जरा समझिए, ठीक है। इसकी तफसील आई है हदीस के अंदर, सातों आसमानों के ऊपर एक पानी है, और पानी के ऊपर फिर अल्लाह का अर्श है, और अर्श के ऊपर फिर अल्लाह ताला बुलंद है। कितना बुलंद है अल्लाह बेहतर जानते हैं। हदसना अहमद क़ाल हदसना मोहम्मद बिन अबी बकर अल-मुक़द्दमी क़ाल हदसना हम्माद बिन ज़ैद अन साबित अन अनस क़ाल जाअ ज़ैद बिन हारिसा, ज़ैद बिन हारिसा आए, यशकू, और वो शिकवा कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे। वो अपनी बीवी की शिकायत कर रहे थे ना, सईदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की, कि वो मेरे साथ सही नहीं है, यानी उसके साथ मेरी गुजर बसर सही नहीं हो रही। तो अब आप जानते हैं ना यार पूरी इस तफसील को, आपके कुरान पाक के अंदर भी फलम्मा कज़ा ज़ैदुन मिनहा वातारा, इसकी तफसीर के अंदर आप जो है ना उसको जरा देख लीजिएगा कि जैद बिन हारसा, यानी सईदा जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा और सईदुना जैद बिन हारसा, इन दोनों की शादी हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करवाई थी, लेकिन इनकी दोनों बन नहीं पाई। तो आकर वो शिकवा शिकायत करने लगे, अल्लाह के नबी मैं उनको तलाक देना चाहता हूँ, मैं अपने पास नहीं रख सकता। तो शिकवा कर रहे थे, फजाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, व अमसिक अलैका ज़ौजका, और अपनी बीवी को रखो, ना तलाक ना दो। काल अनस, अनस कहते हैं लौकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिमन शैयन, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को छुपाना चाहते ना, छुपाने छुपाना होता ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लकातम हादी, तो अल्लाह के रसूल इस चीज को छुपा लेते। इस चीज को, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीने में कोई बात छुपा रखी, अब अल्लाह आलम वो क्या थी बात। तो असल में आप जानते हैं ना कि मुतबन्ना की औलाद से, मुतबन्ना जो होती थी ना, पहले मुतबन्ना वाले कवानीन थे कि किसी को मुंह बोला बेटा बना लिया, तो उसको यानी इस तरह उसके अहकाम हो जाते जिस तरह अपने सगे बेटे के होते हैं। तो फिर अहकाम शरिया मंसूख हो गए, गैर ज़माने जाहिलियत ख़त्म हुआ, और अल्लाह ताला ने यानी ये हुक्म शरी जो था वो मंसूख कर दिया। अब किसी के मुंह बोले बेटे को हकीकी हुकूक हासिल नहीं हो पाते, यानी मुतबन्ना के अहकाम वो मंसूख हो गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह ताला ने उनकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी करना चाहते थे सईदा जैनब के साथ, लेकिन चूंकि हकीकतन तो हो सकती थी, लेकिन जो मुआशरती तौर पर जो है ना, वो ये समझते थे कि मुतबन्ना वाले अहकाम हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही मुंह वाले बेटे की जिन्हें कह लें आप बीवी से शादी कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने फिर निकाह कर दिया आसमानों पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी कर ली, और ये अमली तौर पर इस सारे नज़रिए का रद्द हुआ कि जो मुतबन्ना वाले अहकाम जो मुंह बोले बेटे को दे दिए जाते थे, यानी हकीकी बेटे के अहकाम जो है मुतबन्ना को दे दिए जाते थे, इस नज़रिए का ही रद्द हो गया। अच्छा, कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाना चाहते तो ये छुपाते। काला कहते हैं फ़कानत ज़ैनब, लेकिन फिर जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा तफ़खरु, वो फख्र किया करती थी, अला निसाई नबी, अला अज़वाजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पर, दीगर बीवियों पर फख्र किया करती थी। वह तकूल कहती थी ज़व्वजकुन्ना अहाली कुन्ना, तुम्हारी शादी तो तुम्हारे घर वालों ने की है, वज़व्वजनिल्लाहु, लेकिन मेरी शादी अल्लाह ने की है, अल्लाह ताला ने की है, मिन फौक़ि सबई समावाती, सातों आसमानों के ऊपर से।
اب یہ ہمارا مولا شاہد ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری شادی کی ہے، یعنی وہی کے ذریعے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ وان ثابت، اور ثابت بنانی کی روایت کیا ہے کہ تخفی فی نفسی کا ملہ مبدی ہی، آپ اپنے سینے میں چھپا رہے تھے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، و تخش الناسا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشا، یہ اس طرح کی آیت ہے۔ نظرت فی شانی زینب، یہ زینب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ زید بن حارثہ اور زید بن حارثہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت۔ حدثني حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك يقول نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش، آیت حجاب والی جو آیت ہے یہ زینب بنت جحش کے بارے میں نازل ہوئی، واطعم علیہا یومئذ خبزا ولحما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھلایا اس دن خبزن و لحمن، گوشت اور روٹی، یعنی روٹی اور گوشت کی اس کے ساتھ ولیمہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وکانت تفخر علی النساء علی نساء النبی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی، وکانت تقول، اور کہتی تھی ان اللہ ان کہانی فی السماء، اللہ تعالیٰ نے میری آسمانوں میں نکاح کیا ہے۔ فی السماء، آپ جانتے ہیں کہ فی یہاں تو یا تو بمانا اعلیٰ ہے، علی السماء اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، یعنی حقیقی آسمان جو مراد ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح کیا۔ دوسرا معنی اگر فی کو ظرفیہ ہی بنائے تو اس کا معنی ہوگا فی السما، یعنی فی العلو، السما کا مطلب یہ آسمان، آسمان مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بلندی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بلندی میں میرا نکاح کیا۔ اس پر فی بمانا اعلیٰ ہوتا ہے، اور یا فی بمانا السما بمانا علو ہے، اس پر تفصیل کبھی پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لما قضى الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا مخلوق کا، تو یعنی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کتب عندہ فوق عرشی، تو اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ دیا، فوق عرشی اپنے عرش کے اوپر اس کو اپنے پاس لکھ لیا۔ کیا لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے، یعنی غصے پر حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خطبہ عندہ، اللہ نے اپنے پاس لکھا، کیا واجب کر لیا، لکھ لیا اپنے اوپر، اپنے پاس، فوق عرشی اپنے عرش کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تب جا کے یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بولے۔ کسی کا کوئی سوال ہے جی مختصر وہ کر لیں ورنہ ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔